کچن میں کھڑی اپنے اور اماں کے لیے چائے بنا رہی تھی جب گھر میں اس کا باپ صفدر داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر نازش کے ہاتھ کپ کپا گئے تھے۔ یہ عصر کا وقت تھا اور مہرین بیگم باہر صحن میں پودوں کی کانٹ چانٹ کر رہی تھی۔ نازش، بابا کے لیے بھی چائے لے کر باہر آؤ۔ اس نے مہرین بیگم کی نرم سی آواز سنی اور چائے کو کپوں میں انڈھیلنے لگی۔ اپنے سر پر اوڑھا گیا دوپٹہ ایک بار خوبصورتی سے سر پر درست کرتے ہوئے وہ چائے کو ٹرے میں سجا کر باہر لے آئی۔ السلام علیکم بابا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے چائے صفدر صاحب کی جانب بڑھائی، جو ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھے تھے۔ شام کو بھائی صاحب کی فیملی یہیں سے کھانا کھائے گی، پرتکلف کھانا بنا دینا، اور نازش تم اچھی طرح تیار ہو جانا۔ بھائی صاحب کی یوں اچانک آمد سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ حماد کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، سو کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنا حکم سناتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا، جبکہ نازش نے خوفزدہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، جس نے نظروں ہی نظروں میں نازش کو تسلی دی۔ صفدر، ابھی ہماری بیٹی کی عمر ہی کیا ہے؟ حماد اس سے کافی بڑا ہے، کچھ سال اگر مزید انتظار کر لیتے تو اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو جاتی۔ مہرین بیگم کا لہجہ بالکل نرم تھا۔ وہ اکثر ہی نازش کے لیے صفدر صاحب کے سامنے اتنی بات کر لیا کرتی، لیکن اگر بات ان کے اپنے حق کی ہوتی تو انہیں خاموشی ہی بہترین حل نظر آتی۔ ان کی بات کو سنتے ہوئے صفدر کا رویہ بالکل ان کی توقع کے مطابق تھا۔ یعنی تم یہ چاہتی ہو کہ میں مزید کچھ سال انتظار کروں، جب تک کہ میری بیٹی تمہاری حرکتوں پر نہ اتر آئے؟ ان کا لہجہ زہر سے زیادہ کڑوا تھا۔ مہرین بیگم دکھ سے انہیں دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئیں، جبکہ اس ماحول میں نازش کو بیٹھنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ سو اپنا چائے کا کپ اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئیں۔ امید کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باپ نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے فیصلے کے آگے کسی کو بھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حماد اسے پسند نہیں تھا۔ حماد شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا انسان تھا، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر، لیکن حماد کا رویہ اس کے باپ سے مختلف نہیں تھا، ہمیشہ ہر کام میں اپنی ملکیت ظاہر کرنے والا۔ سو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اس گھر میں اپنی ماں کی طرح زندگی گزارے۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک با اعتماد لڑکی بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے باپ نے بچپن سے ہی اپنے بھائی کو زبان دے رکھی تھی، اور اب حماد اور اس کا رشتہ ایک مضبوط بندھن میں بندھنے والا تھا۔ مہرین بیگم کے ساتھ کچن میں کام کرواتے ہوئے وہ مسلسل خاموش رہی، جیسے کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا، اور مہرین بیگم کے پاس بھی ایسے الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو تسلی دے دیتی۔ بریانی کو دم لگا کر وہ سلاد کی تیاری کر رہی تھی جب حماد اپنی فیملی کے ساتھ گھر آ گیا۔ مہرین بیگم کچن سے باہر چلی گئیں۔ انہیں بٹھاتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح آؤ بھگت کر رہی تھیں، جبکہ چچی کا لیا دیا انداز انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے یہاں لائی گئی ہیں۔ باہر آ کر سب کو سلام کرتے ہوئے اس نے حماد سے نظریں نہیں ملائی تھیں، اور نہ ہی وہ اس کی پرتپش نظروں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ پیچ کلر کے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں وہ پہلے سے زیادہ دلکش اور معصوم لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر سجاتے ہوئے وہ کھانا کھانے کے دوران بھی مسلسل خاموش رہی تھی۔ جب اس کے چچا وقاص نے بات کا آغاز کیا، تم جانتے ہو صفدر، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، ہمیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر کی بچی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ گھر کی بات گھر پر ہی رہے، اور صفدر صاحب تو ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے بچھے چلے جا رہے تھے۔ میں منگنی اور اس طرح کی فضول رسومات کے حق میں نہیں ہوں، بس دونوں گھروں میں یہ طے پا چکا ہے، نازش ہماری بیٹی ہوئی اور اس پر کسی کو بھی کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نہ جانے یہ التجا تھی یا حکم۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی رہی، چہرے کی رنگت بے اختیار ہی سرخ ہو گئی تھی۔ کھانے کے چند لقمے حلق میں اتارنے کے بعد وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہرین بیگم نے ہی چائے بنائی اور کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، لیکن وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اس کے دل میں بار بار اداسی پھیل رہی تھی۔ حماد اسے جن نظروں سے دیکھتا تھا، اسے وہ نظریں بھی طنزیہ نظریں لگتیں، جیسے وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہو کہ وہ اس کی ملکیت ہے، جس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اسے اپنے حکم سے چلائے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ اس وقت صوفے پر ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جانی پہچانی سی خوشبو کو اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر حماد کی جانب دیکھا۔ اس کی یہی عادت زہر سے زیادہ بری تھی۔ وہ نہ ہی آتے ہوئے اطلاع کرتا اور نہ ہی جھجک محسوس کرتا۔ شانوں پر پڑا ہوا دوپٹہ اس نے سیدھا کر کے سر پر لینے کی کوشش کی جب حماد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی بات نہیں، میں ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، اور میرے سامنے تم بنا دوپٹے کے بھی بیٹھ سکتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
جب نازش نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی شوہر نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے بھی اپنے لہجے کو حد درجہ سنجیدہ رکھا تھا۔ ویسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مہرین چچی نے تمہیں کافی آداب سکھائے ہیں، بالکل اپنے جیسا بنایا ہے انہوں نے تمہیں۔ وہ اس کی بات میں چھپے ہوئے تن سے اچھی طرح واقف تھی، سو دکھ سے اسے دیکھنے کے بعد نظریں جھکا گئی جب حماد نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ آج کے بعد میرے سامنے خود کو چلاک ظاہر مت کرنا، میں اچھی طرح واقف ہوں تم سے، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اس کے بعد میری دسترس میں آؤ گی تو تمہارے وجود کے ایک ایک ذرے کو اپنے ہاتھوں سے مسل دوں گا میں۔ اس پر اپنی ضد اور جنون ظاہر کرتے اسے کہیں سے بھی پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس نے ہاؤس جاب کا آغاز کیا تھا۔ اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اسے دکھ سے جاتا ہوا دیکھ کر وہ وہیں ساکت کھڑی رہی۔ نہ جانے اس کی ماں کے حوالے سے تانے اسے کب تک سننے کو ملیں گے، شاید تب تک جب تک کہ وہ اس دنیا سے چلی نہ جائے۔ اس شام اس کے باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا، وہ بھی اس سے پوچھے بنا، اور نہ ہی وہ اس بات کو ضروری سمجھتا تھا کہ بیٹیوں کا رشتہ ان سے پوچھ کر کیا جائے۔ حماد اس کا ہونے والا شوہر تھا، اور کچھ ہی عرصے میں وہ مکمل اس پر قابض ہو جاتا۔ وہ جب سے پیدا ہوئی تھی اس نے باپ کی محبت کو نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، گو کہ اس کا باپ صفدر اس پر حد سے زیادہ سختی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن نرمی کی گنجائش بھی نہیں تھی، اور وجہ تھی اس کی ماں مہرین۔ مہرین شیرازی اسد شیرازی کی اکلوتی بہن تھی۔ شہر کے مشہور اور جانے مانے انسان کی کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسد شیرازی کی بہن اس حالت میں ہوگی، جب اپنی اس حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ مہرین کو بچپن سے ہی بھائی نے پالا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اسد نے اسے کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور رہی سہی کسر کو اس کی بیوی شاکرا نے پورا کر دیا۔ اسد اس سے صرف چند سال ہی بڑا تھا، اس کے باوجود وہ ہمیشہ اس کے لیے باپ کی جگہ کھڑا رہا، جبکہ شاکرا کے ساتھ اس کی بے حد گہری دوستی تھی، اور اسی کی پسند کی بنا پر اسد شیرازی نے شاکرا کو اپنایا۔ شاکرا بیگم بھی مہرین سے کافی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ اس وقت تقریباً 22 سال کی تھی جب اس کی زندگی میں تباہی پھیلانے کے لیے صفدر کی آمد ہوئی۔ صفدر ان کے گھر میں ایک معمولی سا ملازم تھا جو ہر وقت اسد شیرازی کے ساتھ رہتا۔ اسد شیرازی کا ڈرائیور ایک وفادار اور مخلص ملازم کے روپ میں چھپا ہوا ایک ایسا درندہ جس کی نظر شروع سے ہی اسد کی بہن مہرین پر تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے مہرین کو اپنی جانب راغب کرنا شروع کر دیا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ ایک پرکشش مرد تھا، اور مہرین جوانی کے جس دوراہے سے گزر رہی تھی اس وقت کسی بھی شاطر انسان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جانا ایک معمولی بات تصور کی جاتی ہے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ صفدر کی جانب راغب ہوتی گئی، اور اس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلا جس کا مہرین شہرازی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ صفدر اسے مکمل طور پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے بات کرے اور ان دونوں کی شادی کے بارے میں وہ رضامندی ظاہر کر دیں، جبکہ مہرین کو یقین تھا کہ اس کا بھائی اسد کبھی بھی اسے ایک ڈرائیور کے حوالے نہیں کرے گا۔ ایک رات اس نے ڈرتے ڈرتے اس سب کا ذکر شاکرا سے کیا۔ اس معاملے میں وہ بھی بے بس تھی، لیکن مہرین کے آنسو اور تڑپ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اسد شیرازی سے اس معاملے کا ذکر کرے۔ اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے ذرا سا تذکرہ بھی کیا، اور اسد شیرازی بری طرح بگڑ چکے تھے۔ انہوں نے نہ صرف فوری طور پر صفدر کو جاب سے نکال دیا بلکہ اسے اچھا خاصا بے عزت بھی کر دیا تھا۔ ساتھ رہتے ہوئے وہ صفدر کی چال باز طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن کی زندگی کسی بھی دلدل کا شکار بنے۔ صفدر کے جانے کے بعد گویا مہرین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کبھی بھی صفدر سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ صفدر راتوں کو آ کر کبھی کبھی اس سے ملاقات کر لیا کرتا، اور ان ملاقاتوں کے بارے میں شاکرا بیگم اچھی طرح جانتی تھی، لیکن انہوں نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رکھی، اور بالآخر ایک رات صفدر مہرین کو اپنے بدلے کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس حویلی سے نکال کر لے گیا۔ اس نے مہرین سے کہہ دیا، جب شیرازی یہ دیکھے گا کہ اس کی بہن اس کی ملازم کے ساتھ خوش ہے تو وہ اسے ملازم سے ہٹاتے ہوئے بہنوئی کے درجے پر قبول کر لے گا، اور مہرین اس کی باتوں میں آتے ہوئے اس کے اس فیصلے پر رضامند ہوگی۔ جس رات وہ گھر سے نکل آئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند کپڑوں کے۔ اس نے سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ وہ اسد سے جتنی محبت کرتی تھی اس محبت کا کوئی بھی شراکت دار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن صفدر کی محبت الگ تھی۔ صفدر کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ مہرین وہاں سے آتے ہوئے کچھ بھی اٹھا کر نہیں لائی، بلکہ وہ اپنے خط میں یہ لکھ چکی ہے کہ اسے اسد شیرازی سے جائیداد کی بھی طلب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کا لالچ۔ وہ سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کرتے ہوئے صرف اپنی محبت کا ہاتھ تھام کر نکل چکی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن خوش رہے تو اسے صفدر سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔
اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس رات صفدر نے اس سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن سچ معلوم ہونے کے بعد اس نے مہرین کو بری طرح جھاڑ دیا تھا، اور اس وقت مہرین کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا، وہ بھی اتنی شدت سے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ صفدر اس پر چلاتے ہوئے اسے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کم عقل اور بیوقوف لڑکی ہے جس نے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اور اس روز کے بعد ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب صفدر نے مہرین سے اپنی نفرت کا اظہار نہ کیا ہو۔ اس نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اب ساری زندگی صفدر کے ساتھ ہی گزارے گی۔ شاید یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے باپ جیسے بھائی کو ٹھکراتے ہوئے اس شخص کا ہاتھ تھاما جس کے پاس اسے دینے کے لیے ذلالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صفدر کے ماں باپ، بہنوں اور پھر بھائی نے بھی اس سے نفرت کا ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے ہمیشہ دھتکارا اور ایک بد کردار لڑکی کے روپ میں دیکھا۔ سب کی نفرتوں کو برداشت کرتے کرتے وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس نے قرآن مجید کی قسم دیتے ہوئے صفدر سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ کبھی اسے طلاق نہیں دے گا۔ صفدر باہر کی عورتوں سے بھی تعلقات بنائے رکھتا، اور مہرین ایسی ٹوٹی کہ اس نے دوبارہ اپنی خاموشی کو توڑا ہی نہیں۔ چند سالوں کے بعد اللہ نے اسے نازش سے نوازا، اور اس کی زندگی میں پھول بکھیرنے کے لیے نازش کافی تھی۔ نازش صفدر کی اولاد تھی اور اس پر حد سے زیادہ سختی تو نہیں کر پایا، لیکن نرمی کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے سارے خرچ پورے کر دیا کرتا، اس کی پڑھائی سے لے کر اس کے سارے ناز نخروں تک، لیکن آج تک وہ اسے باپ کی محبت نہیں دے پایا جس کی وہ حقدار تھی۔ جبکہ نازش کے آنے کے بعد مہرین کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ اسد سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تباہی سر پر آنے کے بعد وہ دوبارہ بھائی کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس کی رسوائی کی وجہ سے اس کا بھائی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ایک ایسے ہی مغفات کی مستحق ہے، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے لبوں پر ایسا کفل لگایا جو آج تک نہیں ٹوٹا تھا۔ صفدر کی حد سے بڑھتی ہوئی زیادتیاں کبھی کم نہیں ہو پائیں، اور نہ ہی مہرین کے صبر کا کوئی اختتام تھا۔ نازش آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ اس کے ددیال والے اسے بھی مہرین کی نظر سے ہی دیکھتے تھے، اور صفدر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بھی اپنی ماں کی راہ قدم پر چل نکلے گی، اور اس بات نے صفدر کو مزید نازش سے بدگمان کر دیا۔ اس صبح وہ جلدی ہی تیاری کرنے کے بعد کالج سے نکل گئی۔ کالج زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے وہ پیدل ہی آ جایا کرتی۔ اگر اس کے پاس کرائے کے اضافی پیسے ہوتے تو رکشے کا سہارا لیتی، لیکن اس نے کبھی اپنے باپ سے کسی بھی طرح کی رقم مانگنا گوارا نہیں کی تھی۔ گرمی بہت زیادہ ہے نازش، بابا سے پیسے لے لو اور رکشے پہ واپس چلی آنا، مہرین بیگم نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے مکمل ان کی جانب متوجہ تھی۔ نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جایا کروں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا اور انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ پورا دن کالج میں گزارنے کے بعد جب چھٹی کے وقت وہ باہر آئی تو اسے اپنی ماں کی بات کا شدت سے احساس ہوا۔ گرمی حد سے زیادہ تھی، اور اس راستے پر جاتے ہوئے وہ مکمل پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی، لیکن جانا ضروری تھا، سو قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسی راستے پر نکل آئی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور آئی تھی جب اسے اپنے قریب رکنے والی گاڑی نے متوجہ کیا۔ اس نے حیرت سے پلٹتے ہوئے دیکھا جب گاڑی میں موجود شخص نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے اسے جھک کر دیکھا تھا۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، باہر بہت دھوپ ہے اور پیدل چلنا مناسب نہیں۔ وہ شخص اس کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے ذرا برابر بھی اجنبی نہیں ہے۔ آپ کی آفر کا شکریہ، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اللہ نے پاؤں دیے ہیں مجھے، جائیے آپ۔ اس نے حد سے زیادہ سختی کا برتاؤ کیا تھا، اور پھر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ اپنے راستے پر چلنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر مقابل نے اسے مسکراہٹ دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے آپ کو پاؤں نہیں دیے، باہر بہت دھوپ ہے، اگر آپ اندر آ جائیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سامنے کھڑے شخص کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے اس نے لہجے کو مزید سخت بنا لیا تھا۔ صرف کچھ ہی پل دھوپ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مکمل سرخ ہو چکا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا تھپڑ اسے مزید سرخ کر دے، جائیے یہاں سے۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ کافی دیر اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا، اور پھر ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ بہت شاندار پرسنالٹی کا مالک شخص تھا، جس کے سامنے آتے ہی لڑکیوں کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی، جبکہ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے دھمکی دے کر گئی تھی کہ وہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو وہ اسے تھپڑ مار دے گی۔ دلچسپ، یہ بات سب سے زیادہ دلچسپ تھی۔ یہ غصہ اور ضد شیرازیوں کے خون کا اثر ہے۔ محترمہ، اس وقت کیا ہوگا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اجنبی نہیں ہوں؟ مسکرا کر سوچتے ہوئے وہ گاڑی بڑھا کر لے گیا، جبکہ نازش کی معصوم شکل اور لہجے کی کھنک اس پر اچھا خاصا اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا،
یہ بھی حیرت انگیز بات تھی۔ شاید اس کا باپ باہر تھا، لیکن اندر آ کر اسے اندازہ ہوا کہ صفدر صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں۔ کمرے سے آتی ہوئی ہلکی سرگوشیوں نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ اچھا خاصا گرم تھا۔ کمرے میں جھانکتے ہوئے اس نے مہرین بیگم کو دیکھا، جس کے دروازے کی جانب پشت تھی۔ السلام علیکم امی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے حیرت بھرے لہجے سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جب اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تھی کہ اس کی ماں نے گڑبڑاتے ہوئے پشت پھیر کر اسے دیکھا اور پھر حیرت سے کافی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس نے واضح طور پر اپنی مٹھی میں کسی چیز کو چھپاتے ہوئے تکیے کے نیچے دے دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، دروازہ کھلا تھا۔ اسے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ شاید اس کی ماں بے دہانی میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ کمرے میں جا کر چینج کرو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ خاموشی سے پلٹتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ سخت دھوپ میں پیدل چلنے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ چینج کرنے کے بعد کھانا کھاتے ہوئے وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ یہی زندگی تھی اور یہی اس کا روز کا معمول۔ ہر دوسرے دن ہی حماد ان کے گھر آ جاتا اور اس کی پریشانی بھی مستقل طور پر اس کے سر پر قائم تھی۔ دوسری طرف ماں کا عجیب و غریب رویہ۔ وہ 21 سالہ لڑکی کا دماغ بری طرح الجھنوں کا شکار ہو چکا تھا۔ حماد جب بھی آتا، نہ جانے کیوں اسے شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے حال احوال جاننے کی کوشش کرتا۔ کالج سے لے کر گھر تک اس کی ہر مصروفیت پر نظر رکھتا۔ اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اپنی مرضی سے بنانا چاہتا تھا، جبکہ حماد کے اس رویے سے اسے اچھی خاصی کوفت ہوتی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ حماد کبھی بھی لوٹ کر ان کے گھر نہ آئے، لیکن صفدر صاحب کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ حماد کو کبھی انکار نہیں کر پاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس روز حماد سے ضد لگا کر بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے گی، وہ دن اس کا اس گھر میں آخری دن ہوگا، کیونکہ پھر اس کا باپ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس روز وہ صبح اٹھی تو جسم بری طرح تپ رہا تھا۔ رات سے ہی اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے جسم میں موجود درد بخار کی شکل اختیار کر لے گا۔ مہرین بیگم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو اسی وقت منع کر دیا کہ وہ کالج نہ جائے، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے۔ نہیں امی، مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، کالج میں دل لگ جاتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، تم کالج نہیں جاؤ گی بلکہ آرام کرو گی، مہرین بیگم نے کہہ دیا، اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پورا دن ہی وہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ بخار کی شدت اس قدر تیز تھی کہ وہ نیم بے ہوشی کی شکل اختیار کر لیتی۔ اس کا بے پناہ سرخ چہرہ، دھوکنے کی طرح جلتی ہوئی سانسیں اور درد سے ٹوٹتا ہوا وجود۔ مہرین بیگم نے کتنی بار صفدر کو کال کی کہ وہ گھر آ کر اسے ہسپتال لے جائے، لیکن اس نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بناتے ہوئے انہیں کہہ دیا کہ گھر میں موجود پیناڈول دے کر دیکھیے، ضرور بخار اتر جائے گا، اور ہر بار وہ بے بسی سے فون کاٹتے ہوئے خاموش ہو جاتی۔ وہ پورا دن ایسے ہی گزر گیا اور دوسرا دن بھی وہ کالج نہیں جا پائی۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور حماد اندر داخل ہوا۔ مہرین بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نازش کو بخار ہے اور آپ اسے میرے پاس لے کر نہیں آئیے، کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ مہرین بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے اس سوال پر انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود چل کر جاتی، جبکہ وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نازش کے کمرے میں چلا گیا۔ بخار سے تپتا ہوا وجود لے کر اس نے بے دلی سے حماد کو دیکھا، جو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کرتی رہی ہو تم جو تمہیں اتنا تیز بخار ہے؟ اس کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح شک تھا۔ فکر نہیں، گرمی میں کالج آتی جاتی ہے، شاید اسی وجہ سے۔ مہرین بیگم نے بات کا آغاز کیا جب اس نے کڑے تیوروں سے مہرین بیگم کو دیکھتے ہوئے کچن میں جانے کا حکم دے دیا۔ آپ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لائیے، میں اس کا تفصیلی معائنہ کرتا ہوں۔ اور اس لمحے نازش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ حماد کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ان حرکتوں پر اتر آئے گا جن حرکتوں کی وجہ سے نازش کو وہ ذرا برابر اچھا نہیں لگتا۔ امی، آپ میرے پاس ہی رکیے، اس نے نگاہت سے کہا جب حماد نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ میں تمہارے پاس ہوں، چچی کو جانے دو، وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئیں گی۔ اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ مہرین بیگم خاموشی سے کمرے سے نکلتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا۔ مرنے والی حالت ہے تمہاری، اس کے باوجود مجھ سے ضد لگا رہی ہو۔ مجھے تمہارے چہرے کی سرخ رنگت ذرا بھی پسند نہیں آ رہی، یہ صرف میری قربت پر رنگ بدلتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ جب اس نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے ذرا دور دھکیل دیا۔ مجھ سے دور رہ کر بات کریے، اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہے تو دے دیں، ورنہ جائیے یہاں سے پلیز۔ اس نے بات کرتے ہوئے حماد کی جانب سے منہ پھیر لیا تھا، اور اسی وقت حماد پر جنون نے سخت حملہ کر دیا۔ سختی سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کے لب نازش کے لبوں کو چھو رہے تھے، اور نازش کے دل کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ عزت جانے کا خوف
ہر لڑکی پر لاحق ہوتا ہے۔ مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر حق سے پہلے بھی تم سے اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے کوئی الزام نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ وہ اسے سختی سے دیکھتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ جب نازش کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اس حالت میں میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسے دور جانے کے لیے مچل رہی تھی، جبکہ حماد کا اسے خود سے دور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے مسلسل اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا اور نازش کا دل گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا پورا جسم اس کی سخت گرفت سے لرز اٹھا تھا۔ تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے، پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ پہلے کروں یا بعد میں؟ تمہیں استعمال میں نہیں کرنا ہے، پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ پہلے کروں یا بعد میں؟ آنا تو تمہیں میری ہی پناہوں میں ہے۔ اس نے اس قدر طنزیہ لہجے میں کہا تھا کہ بنا سوچے سمجھے ہی نازش نے اپنا ہاتھ گھمایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اس نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، اور حماد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور نمی کی آمیزش تھی، اپنی ضلالت کا دکھ، اور چہرے کی رنگت شدت غم سے سرخ تھی، جبکہ حماد کڑے اور سنجیدہ تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تمہارا وقت ختم ہوا۔ شام سے پہلے اگر تم میری دسترس میں نہ ہوئی تو میرا نام بھی حماد احمد نہیں ہے۔ شدت سے اس کا چہرہ جھکڑتے ہوئے اس نے چبا چبا کر اسے سخت لہجے میں دھمکی دے ڈالی، اور پھر اسے دور جھٹکتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نازش کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ہمت تو کر لی، لیکن اب اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ باپ کا سامنا کرتی۔ وہ حماد کی اصلیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جب ضد پر اتر آئے گا تو اس کا جینا محال کر دے گا، اور شاید اس کے مد مقابل آ کر وہ ایسی غلطی کر چکی تھی کہ اب اس کی عزت اور جان دونوں ہی محفوظ نہیں تھے۔ حماد کے کہنے کے مطابق اسے اس کا علم شام سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ شام کو جب صفدر صاحب گھر آئے تو انہوں نے آتے ہی نازش کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے بیڈ سے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کا زناٹے دار تھپڑ نازش کے منہ پر پڑا تو وہ تڑپتے ہوئے دور جا گری۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی سختی کرتا تھا، چاہے جتنا بھی سخت تھا، لیکن آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور صفدر صاحب کے تیوروں سے ہی لگ رہا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ مہرین بیگم نے دہلتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے صفدر؟ کیا کیا ہے اس نے؟ مجھے بتائیے۔ وہ کانپتے ہوئے صفدر کی جانب بڑھی، جب صفدر نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے ایک بار پھر نازش کو اپنا نشانہ بنا ڈالا۔ بتاؤ مجھے، کیوں کی ہے تم نے یہ غلیظ حرکت؟ آخر وہی کیا تم نے جس کا مجھے شک تھا۔ تم اپنی ماں کی حرکتوں پر اتر آئی۔ وہ شدت سے اس پر دھاڑا تھا، جبکہ وہ کانپتے ہوئے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور عین اسی وقت اس کے چچا وقاص کے ساتھ ان کا بیٹا حماد بھی ان کے گھر داخل ہوا۔ رہنے دو صفدر میاں، یہ تربیت تمہیں پہلے کرنی چاہیے تھی۔ اس لڑکی نے جو حرکت کی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے آج سے پہلے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک لڑکی بغیر شادی کے اس حد تک جا سکتی ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری اور تمہاری بیوی کی تربیت کا اثر ہے۔ وقاص چچا زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہے تھے، جبکہ وہ دکھ سے حماد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں صرف طنز تھا۔ بھائی صاحب، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تو 2 دن سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ مجھے بتائیے اس کی غلطی کیا ہے؟ مہرین روتے ہوئے وقاص سے منت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جب صفدر دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ تمہاری بیٹی کسی مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہے، 2 دن سے بخار کا بہانہ کرتے ہوئے یہ گھر پر پڑی ہے، لیکن شاید تم نہیں جانتی کہ یہ حاملہ ہے۔ اور مہرین بیگم نے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ نازش کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ آگے بڑھتے ہوئے باپ کے پیروں سے لپٹ گئی۔ نہیں نہیں بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا بابا، میں بے قصور ہوں۔ یہ سب کچھ اس شخص نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اور صفدر صاحب نے پاؤں جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تمہاری ماں نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں۔ تو ماں بیٹی مردوں کو لبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ سامنے کھڑا شخص اس کا باپ نہیں تھا، جسے اپنی بیٹی پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ تو کوئی غیر ہی لگ رہا تھا، لوگوں کا پڑھایا ہوا، جسے اپنے خون پر یقین نہیں تھا۔ بہت ہو گیا صفدر میاں، میں کب تک تمہاری اور تمہاری اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا؟ پہلے تم نے ایک ایسی عورت کو بھگا کر ہمارے خاندان میں شامل کر دیا جو اس قابل بھی نہیں تھی، اور اب تمہاری بیٹی نے وہ قدم اٹھایا کہ میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ صفدر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی۔ مہرین بیگم تو دکھ سے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بکھرتا ہوا وجود دیکھ کر اسے یقین تھا کہ وہ اب اسے بچا نہیں پائے گی۔ اب جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا، اور اس سب کے درمیان وہ فساد پھیلانے والا شخص آرام سے دہلیز سے ٹیک لگائے اس کی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک عورت کے جھٹلانے کی سزا اتنی بھیانک ہو سکتی ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔
صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر اس نے ایک مرد کو ٹھکرایا اور وہ اپنی مردانگی پر اتر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کے دل میں یہی بات اثر کر چکی ہے کہ حماد ڈاکٹر ہے۔ اس نے خود چیک اپ کرنے کے بعد ہی اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں بھائی صاحب، یہ لڑکی جیسی بھی ہے اسے ایک بار میرے سر سے اتار دیں۔ حماد چاہے دوسری شادی کر لے لیکن نازش سے نکاح کر لے۔ صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے حماد کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اداکاری پر اتر آیا۔ اگر مجھے آپ کے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو شاید بابا کے کہنے پر بھی میں کبھی رضامند نہ ہوتا۔ ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جو پہلے ہی کسی کی اولاد کو اپنی کوکھ میں پال رہی ہے، ایسی بدکار لڑکی کا انجام صرف موت ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کے کہنے پر میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کل ہی نازش کا مجھ سے نکاح کروا دیں۔ اب مزید ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے وجود کو زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اگلی صبح نازش اس کی دسترس میں ہوگی، اس کی حاکمیت میں، اور وہ اپنی مرضی سے اس پر ہر وہ ظلم کرے گا جو اس کے وجود کو ٹھکرائے جانے کا انجام ہو۔ اور نازش نے چیختے ہوئے باپ کو قسم اٹھا کر اپنے کردار کی گواہی دی تھی۔ بابا، خدا گواہ ہے، میں بے قصور ہوں۔ مہرین نے بھی ہر کوشش کرتے ہوئے صفدر کو احساس دلانا چاہا تھا کہ آج تک اس کی بیٹی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ چاہے تو وہ اسے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کروا لے، لیکن صفدر پتھر بن چکا تھا۔ چاہے تو وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کروا لے، لیکن صفدر پتھر کا بن چکا تھا۔ وہ رات اس کے لیے قیامت خیز تھی۔ قیامت سے بڑھ کر پوری رات ہی کمرے کے کونے میں اپنے دہکتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ روتی رہی۔ کیا لڑکی ہونا اتنا ہی بڑا گناہ تھا؟ اتنا بڑا گناہ کہ جس کی سزا اسے اس دنیا میں ہی ملنے جا رہی تھی۔ کاش وہ پیدا نہ ہوتی، کاش اس کی ماں نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، لیکن کاش کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اپنی عزت کو بچانے کے جرم میں یا ایک مرد کو ٹھکرانے کے جرم میں۔ اگلی صبح کا سورج اس کے لیے قیامت خیزیاں لے کر آیا۔ اس کی زندگی ان دشواریوں سے آشنا ہونے والی تھی جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ وہ کبھی سکون سے نہیں رہ پائے گی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں دھکیل دی جائے گی جہاں زندہ رہنے اور مرنے دونوں کی سزائیں مقرر ہوں۔ صبح سویرے ہی حماد کے گھر سے اس کے لیے کپڑے اور کچھ سامان آ گیا تاکہ وہ دوپہر تک تیار رہے۔ اس کا نکاح حماد سے ہے۔ صفدر نے اس گھر میں موجود اس کی ایک ایک چیز کو پیک کرنے کا حکم دے دیا تھا اور یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ وہ آج کے بعد اس دہلیز پر قدم نہیں رکھے گی اور نہ ہی ان سے کبھی ملاقات کرے گی۔ آج سے وہ ان کی بیٹی نہیں، صرف حماد کی بیوی ہے۔ اور حماد کو اور کیا چاہیے تھا؟ کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے وہ اس جوڑے کو دیکھتی رہی جس کی چمک اسے اندھا کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ درد سے ٹوٹتا ہوا وجود اس نے ایک بار پھر گھٹنوں پر ماتھا ٹھکاتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے خدا کو پکارا تھا۔ کاش کوئی حل نکل آئے، کاش کوئی ایسی راہ نکل آئے جس پر چل کر وہ اپنے وجود کو بچا لے، اپنی عزت کو بچا لے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مہرین بیگم نے اسے وہ جوڑا پہناتے ہوئے ہلکا پھلکا تیار کر دیا۔ وہ خود بھی نڈھال سی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون ملا تھا۔ اس نے بار بار ماں کو کھریدنے کی کوشش کی۔ کیا وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ یہاں سے چلی جائے؟ کیا وہ ان کے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گی؟ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ شاید خدا کو یہی منظور ہے، اور اپنی ماں کے منہ سے الفاظ سن کر اسے اور بھی دکھ ہوا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی بیٹی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ خاموشی سے اپنے دکھ کو اپنے دل میں چھپاتے ہوئے وہ تیار ہو گئی۔ حماد اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر پہنچ چکا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد ان دونوں کا نکاح ہونے والا تھا، اور ساتھ ہی رخصتی۔ یہ ایسا سیاہ دن تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہر لڑکی اپنی زندگی کے خوبصورت دن کے بارے میں خوبصورت خواب سجاتی ہے، لیکن وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اس دن کے حوالے سے بھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ دن بھی اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ بالآخر مہرین بیگم نے اسے باہر لا کر بٹھا دیا۔ حماد کی نظریں اس پر ٹکی رہ گئیں۔ وہ اتنی دلکش اور حسین لگ رہی تھی کہ اسے اپنے انتخاب پر فخر ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر کی بات تھی، وہ اس کے قدموں میں ہوتی، اس کے قدموں میں اس کی ناک رگڑواتے ہوئے وہ اسے اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیتا کہ اس کے جسم کے ایک ایک ذرے پر صرف حماد احمد کا حق ہے، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ نکاح شروع کریں قاضی صاحب، صفدر نے حکم دیا اور قاضی نے رجسٹر اٹھا لیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور ہتھیلیاں بار بار پسینے سے نم ہو رہی تھیں۔ مہرین بیگم کی بے تاب نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھتیں اور خالی واپس لوٹ آتیں۔ نہ جانے ان کے دل میں کون سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نازش علی دختر صفدر علی، تمہارا نکاح باوز 10,000 حق مہر حماد احمد والوقاص احمد سے پڑھایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے الفاظ دہرائے اور اس نے اس جالی دار پردے سے بے تاب نظریں اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا تھا۔
اس کی آنکھیں نمکین پانی سے لبالب بھری ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں۔ اس نے کتنی ہی بےتابی سے بابا پکارا تھا، صرف وہی جانتی تھی، اور اس کا دل جبکہ صفدر سپاٹ چہرہ لیے اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اقرار کرتی، جب داخلی دروازہ دھڑم سے کھلا اور اندر آنے والے وجود کو سب نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک شخص اپنے گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے ہی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے نازش کے پہلو میں جا بیٹھا۔ نازش نے حیرت سے وہ جالی دار گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اس کی نظریں اس شخص پر ٹکی ہوئی تھیں جو اسے روز گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کر رہا تھا۔ یہ شخص کہاں سے آیا؟ اسے کیسے جانتا ہے اور کون ہے؟ نہ جانے کتنے ہی سوال اس کے ذہن کی اسکرین پر گردش کرنے لگے۔ سب لوگ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پورا ماحول جیسے خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی روبدار پرسنالٹی کا اثر تھا یا کچھ اور، لیکن کتنے ہی پل کوئی بھی بول نہیں پایا، اور تبھی اس کی اثر انگیز آواز نے ماحول میں چھایا ہوا سکوت توڑ دیا۔ اب نکاح پڑھوائیے مولوی صاحب۔ دلہے کی غیر موجودگی میں نکاح پڑھانے کا حکم آپ کو کس نے دیا تھا؟ اس کا لہجہ پرسکون تھا اور مہرین بیگم کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہے اور یہ کیا بکواس ہے؟ حماد غصے سے چیختے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، زیادہ ٹینشن لینا صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ رہی بات میری پہچان کی، تو میں اس لڑکی کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کا باپ ہوں، جس بچے کا علم صرف آپ کو ہے۔ اس کی جانب پرسکون نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے لہجے کو سنجیدہ کر لیا، جبکہ صفدر بھی غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ نازش کی تو حالت ہی غیر ہو رہی تھی۔ یہ کوئی نیا شخص تھا جو اس کی زندگی میں طوفان لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو بے یقینی سے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں اپنی مرضی سے اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کروا رہا ہوں۔ جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ صفدر نے پہلی بار مداخلت کی تھی، جبکہ اس نے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے گارڈز کی جانب دیکھا تھا۔ کوئی بھی یہاں پر ہلچل کرے تو گولی مار دو، سب کا جواب دے میں خود ہوں گا۔ آپ کو دوبارہ کہنا پڑے گا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ دلہے کا نام زین شیرازی، باپ کا نام اسد شیرازی۔ یہ دوسرا بڑا دھماکہ تھا جو اس نے وہاں بیٹھے صفدر کی سماعتوں پر پھوڑ دیا۔ وہاں بیٹھے صفدر کے دل پر تو گویا قیامت آ کر گزر گئی، جبکہ سب سے نازش ابھی بھی انجان تھی۔ مولوی صاحب نے حقیقت میں نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ صفدر لاکھ چیختا رہا، لیکن اس کے گارڈز نے اسے سختی سے جھکڑا ہوا تھا، اور حماد تو گویا شعلوں کی زد میں تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ سب نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر مہرین کے سامنے آ گیا۔ میرے ساتھ آئیے پھپھو، بس کریں، چھوڑ دیں اس شخصی زندگی کو جو ساری زندگی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ بابا مان جائیں گے۔ اور انہوں نے روتے ہوئے اپنا سر زین کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مہرین شیرازی کو سمیٹ لیا تھا، اور کتنے برسوں کے بعد مہرین شیرازی کو احساس ہوا جیسے وہ اسد شیرازی کی پناہوں میں آ گئی ہو۔ یہ میری منتخب کردہ زندگی ہے، میں اس میں خوش ہوں۔ اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اس کے بعد جو ہوگا، لیکن تم پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا پھپھو۔ 23 سالوں میں جو کچھ برداشت کر چکی ہو، اب اتنا حوصلہ ہے کہ آنے والی ہر آفت کو برداشت کر لو۔ تم چلے جاؤ اور واپس پلٹ کر بھی یہاں نہ آنا۔ اس روز نازش کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ ایک آخری بار ماں کے گلے لگی تھی۔ تمہاری ماں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہاری جان بچائی ہے۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا ہے۔ اپنی ماں کو یاد رکھنا۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھوں پر جھک گئی۔ اس نے کسی کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ آنے والی زندگی میں اس کے لیے کیا کچھ ہے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے یہاں سے نجات مل گئی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ حماد کو تڑپتا اور پھڑپھڑاتا ہوا جسم، باپ کی زہر اگلتی ہوئی نگاہیں، وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں کی نفرت۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ وہ بس روتی رہی تھی، اور زین نے اسے رونے دیا۔ وہ اسے چپ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے باپ کے تعلقات اپنی پھپھو سے ٹھیک کرنے کے لیے پھپھو سے رابطہ کیا۔ ایک عرصے سے وہ مہرین بیگم سے مکمل رابطے میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نازش اس کی پھپھو زاد ہے۔ اس رات مہرین بیگم نے اسے خود کال کرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، اور اگلی صبح اسے اپنی مدد کے لیے آنے کا کہا تھا، اور اس نے بنا سوچے سمجھے وہ قدم اٹھایا اور اپنی زندگی بھی اس معصوم لڑکی کے لیے وقف کر دی جس کی پاکیزگی کا گواہ اس کا دل تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جس وقت وہ شیرازی ہاؤس میں داخل ہوا، شیرازی صاحب لان میں ہی شاکرہ بیگم کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ لڑکی کو آتا ہوا دیکھ کر وہ دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے، اور اس نے سب کے سامنے جا کر نازش کو کھڑا کر دیا۔ کون ہے یہ لڑکی زین، اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ شاکرہ بیگم نے قدم بڑھاتے ہوئے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ شیرازی کی نظریں صرف اور صرف اس لڑکی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جس کی معصومیت میں اسے نہ جانے کون سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بابا، یہ میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں بابا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری پسند کو نہیں ٹھکرائیں گے۔
اس لڑکی کے چہرے سے نظریں اٹھا کر انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا، جس نے آج تک ان کی مرضی کے مطابق سانس بھی نہیں لی تھی۔ کتنی دیر وہ بول ہی نہیں پائے اور پھر اٹھتے ہوئے قدم بڑھا کر زین کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ زین کے دل میں عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ اس نے باپ کی نظروں کا سامنا نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا سر مستقل طور پر جھکا ہوا تھا۔ اگر مجھے بتا دیتے تو میں انکار کر دیتا۔ اس راستے کا انتخاب تمہارا تھا۔ اگر باپ کو شامل کرتے تو وہ قدم سے قدم ملا کر اس راہ پر تمہاری پیروی کرتا۔ انہوں نے مزید کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، اور اس نے نازش کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا، یہ لڑکی کون ہے زین؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کسی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر یہ لڑکی؟ ماں کے قدموں میں بیٹھتے اس نے شاکرہ بیگم کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی، یہ مہرین پھپھو کی بیٹی ہے، نازش۔ اور اس نے اس کے بعد ساری کہانی شاکرہ بیگم کے سامنے کھول دی۔ ان کی آنکھوں کی نمی پھیلتے ہوئے ان کے رخساروں پر آ گری۔ مہرین اس حال میں تھی، وہ بھی اتنے عرصے سے، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ امی، آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی، خصوصاً بابا کو۔ وقت آنے پر میں خود ہی انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں پہلے مہرین پھپھو کو اس چنگل سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے شاکرہ بیگم سے وعدہ لیا، اور شاکرہ بیگم کا دل کافی حد تک مطمئن تھا۔ وہ لڑکی اس کے باپ کا خون تھی۔ مہرین کی وفاداریوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور اسے یقین تھا کہ یہ لڑکی ان کے بڑھاپے میں ان کی بیٹی کا کردار ضرور نبھائے گی۔ ان کے بیٹے کا انتخاب درست تھا۔ وہ ہرگز ان ماؤں میں سے نہیں تھی جو اپنے بیٹوں پر اپنی مرضی مسلط کرتی ہیں۔ دل میں ایک عرصے سے یہ کسک تھی کہ انہوں نے اس سب میں مہرین کا ساتھ دیا، اور شاید اسی لیے مہرین کی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن اب مداوے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کی بیٹی کو ساری خوشیوں سے نواز کر وہ مہرین کی زندگی کا مداوع کر سکتی تھی۔ زین اور نازش کے وہاں سے جانے کے بعد صفدر بھڑکتے ہوئے مہرین کی جانب بڑھا تھا اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ بتاؤ، یہ سارا کھیل تمہارا ہے؟ تم نے ہی اس گندی نسل کے انسان کو یہاں بلایا اور نازش کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس سب میں تمہارا ہاتھ تھا؟ اور مہرین نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایک عرصہ تم نے مجھے اپنی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو آزاد کر دیا ہے۔ اب اگر تم میری جان بھی لے لو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے میں اسے وہاں سے نکالنے کی ترکیب سوچ لوں۔ مہرین بیگم کو گھسیٹتے ہوئے اس نے کمرے میں ڈال دیا، جبکہ انہیں صفدر سے اس سے بھی زیادہ بے رحمی کی امید تھی۔ اطمینان ان کے دل میں شرائط کر چکا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ایک بد کردار لڑکی ہے، اور آپ اسے میرے سر پر مسلط کر رہے تھے۔ میں اسے وہاں رہنے نہیں دوں گا۔ میں ہر حال میں اسے وہاں سے نکلوا لاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ حماد بھڑکتے ہوئے کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس کے اندر کوئی زہر پھیل چکا تھا کہ اس لڑکی پر قابض شخص بدل گیا۔ صفدر اور حماد اپنی سازشوں میں مشغول تھے، اور اس دوران زین اور نازش کے درمیان مسلسل دوریاں تھیں۔ نازش کو وہ وقت دیتے ہوئے اس علیحدہ کمرے میں منتقل کروا چکا تھا، جب تک کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس کا باپ نہیں مان جاتا۔ اور شاکرہ بیگم کا رویہ نازش سے بہت نرم تھا، جبکہ اسد شیرازی اسے ہمیشہ ہی اگنور کر دیتے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کا ماموں ہے، لیکن وہ اس پر ابھی اپنا رشتہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو اسد شیرازی کے ہوتے ہوئے بس خاموشی سے کمرے میں رہتی۔ اب اس کا دل صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے علاوہ وہ زین پر اپنے کردار کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کتنی بار زین سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے بات کرنے کے حق میں نہیں تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اسے یہاں لانے کے بعد، ایک خوبصورت رشتے میں باندھ جانے کے بعد نظر انداز کیوں کر رہا ہے۔ زین ہر لمحہ مہرین پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہرین کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ اس نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس روز وہ میٹنگ کے حوالے سے 2 دن کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ صرف 2 دنوں کی بات تھی، اور دوسری شام اس نے گھر واپس لوٹ آنا تھا، اور اسی دوپہر کو اس گھر میں حماد ایک بار پھر اپنے غلیظ ارادے سے داخل ہوا۔ اسد شیرازی اس وقت اپنے کمرے میں تھے جب لاؤنج میں انہیں کسی کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ حیرت سے اٹھ کر باہر چلے آئے۔ وہ باہر ملازموں سے بھی لڑ جھگڑ کر اندر داخل ہوا تھا، اور اس وقت یہاں کھڑا شدت سے چلاتے ہوئے زین کو پکارا تھا۔ زین کے دل میں بدگمانیوں کی ایک ایسی دراڑ چھوڑنا چاہتا تھا جو اس لڑکی کی زندگی میں وہ طوفان لے آئے جس کا سامنا کرنے کی بجائے وہ موت کو تسلیم کر لے، اور تبھی اس کے دل میں ٹھنڈک اتر سکتی تھی۔ اس کے دل میں اس وقت صفدر کے لیے جتنی نفرت تھی بیان سے باہر تھی، لیکن وہ سب سے پہلے اس کی بیٹی سے نپٹنا چاہتا تھا، اور پھر اس کے بعد چچا سے، اور اس سب میں صفدر اس کے ساتھ تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کون ہو تم، اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اسد شیرازی نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی آواز کو سنتے ہوئے وہ دہلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ شاکرہ بیگم بھی حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، جس کا انداز غیر تربیت یافتہ تھا۔ میں آپ کے بیٹے کو یہاں آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ اگر وہ مرد ہے تو یہاں آ کر میرا سامنا کرے،
اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے اس سچ کو جھٹلا کر دکھائے۔ اسد شیرازی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ زین گھر پر نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہے باہر تک محدود رکھو، جاؤ یہاں سے۔ ان کا لہجہ سخت تھا اور تبھی وہ قدم قدم چلتا ہوا اسد شیرازی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور عین اسی لمحے نازش کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ رپورٹس اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ کی بہو کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پل رہا ہے۔ اسد شیرازی کا رنگ ایک لمحے میں ہی زرد ہو گیا۔ یہ ایسی لڑکی ہے جو آپ کی بہن کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے، اور عین اسی لمحے اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ وہ اچھلتے ہوئے بے اختیار ہی 2 قدم دور ہو گیا، اور شیرازی کے چہرے کی سرخ رنگت ان کے اندر جلتے ہوئے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو بلاؤ اپنے بیٹے کو اور پوچھو اس سے، یہ تمہاری بہن مہرین کی بیٹی ہے، اسی کی طرح بد کردار، ایک ناجائز بچے کو پال رہی ہے اپنے پیٹ میں، اور مجھ سے بھی تعلقات میں رہی ہے۔ میں اس کا چچا زاد ہوں، حماد احمد۔ اس نے دھاڑتے ہوئے اپنی زبان سے زہر اگلا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسد شیرازی نے گرجدار آواز میں گارڈز کو بلایا۔ گارڈز اسے دھکیلتے ہوئے گھر سے باہر نکال رہے تھے، اور وہ سب کچھ بار بار ان کے سامنے دہراتے ہوئے اسد شیرازی کی تذلیل کر رہا تھا۔ انہوں نے پلٹتے ہوئے شاکرہ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی نظروں کو جھکا لیا تھا۔ ان کی نظروں میں مکمل بے یقینی تھی۔ تیز قدم بڑھا کر اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ یہ ایسا سچ تھا جس کا سامنا کرنے کے لیے انہیں ایک بار پھر سے مرنا پڑتا۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی، اور اس کے سامنے اس کے ماموں کو اتنی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، اس کی ماں کے کردار کو اچھالا گیا۔ شاکر بیگم نے چاہ کر اسے سنبھالا تھا، اور ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے ممانی جان، مجھ جیسی لڑکیوں کو مر جانا چاہیے جو ہر ایک کی زندگی میں صرف منحوسیت پھیلانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اور شاکرہ بیگم نے تڑپتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے ڈالا۔ ایسا مت کہو میری بچی، صرف آزمائش ہے، یہ آزمائش کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے اسی وقت فون کر کے زین کو اطلاع دے دی تھی، اور زین تو آگ بھگولا ہو چکا تھا۔ وہ پاکستان آ چکا تھا اور کچھ ضروری کام نپٹانے کے بعد گھر آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت اس کا باپ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ حماد نے اس کی زندگی میں زہر گھولنے کے بعد صفدر کو اپنی اوقات یاد دلائی تھی، اس کا گریبان تھامتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی بیٹی کی وجہ سے وہ شیرازی ہاؤس سے باہر نکالا گیا۔ تم سے تعلق صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے تھا، اب وہ میری نہیں رہی تو تم یہاں کس لیے آتے ہو؟ آج کے بعد ہمارا تمہارا ہر تعلق ختم۔ اور صفدر نے حیرت سے پلٹتے ہوئے اپنے بھائی وقاص کو دیکھا، جو پشت پر ہاتھ باندھے دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ صفدر میاں، یہ گھر اب بچوں کا ہے، سو بہتر ہے کہ تم اب یہاں نہ آیا کرو۔ حماد نے اسے دور دھکیلتے ہوئے گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا، اور وہ حیرت سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کا مغافات شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی بھی اس کے دل نے یہ تسلیم نہیں کرنا کہ یہ مغافات ہے۔ اسے اس وقت بھی صرف اسی بات کا غصہ تھا کہ یہ آگ مہرین اور اس کی بیٹی کی لگائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج اتنی ذلالت برداشت کر رہا تھا۔ آندھی طوفان کی طرح وہ گھر میں داخل ہوا اور کمرے میں بند نڈھال سی مہرین کو بالوں سے کھینچتے ہوئے نکال کر باہر لے آیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ گھر میں بند تھی، اسی دن میں صرف 1 بار کھانا ملتا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ زندہ رہے۔ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا، تم ایسی منحوس عورت ہو جس نے میری زندگی کو سیاہیوں میں دھکیل دیا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے بری طرح مار رہا تھا، اور وہ نڈھال وجود کے ساتھ خاموشی سے اس سے پٹتی چلی جا رہی تھی۔ شاید یہ میرا مغافات ہے، باپ جیسے بھائی کی دہلیز پار کر کے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو میرے لیے غلط تھا۔ اسے دکھ صفدر کی مار کا نہیں تھا، یہ مار تو وہ کتنی بار برداشت کر چکی تھی۔ اسے دکھ اپنے بھائی کی آنکھوں میں ٹوٹتے ہوئے مان کا تھا۔ وہ اس وقت اسے پاگلوں کی طرح مار رہا تھا جب زین گھر میں داخل ہوا، اور اس نے زین کو دیکھ کر تیزی سے مہرین کو دھکیلتے ہوئے دیوار پر دے مارا۔ اس کا سر شدت سے دیوار سے ٹکرایا اور وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ خون میں لت پت ہو چکا تھا، بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، اور اسی وقت زین نے بھاگتے ہوئے صفدر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اسی وقت مہرین کے سامنے شوٹ کر دے، لیکن مہرین کی حالت ناقابل بیان تھی۔ صفدر اس کی توجہ مہرین کی جانب دیکھتے ہوئے اسے دھکیل کر گھر سے باہر بھاگ گیا، اور وہ جلدی سے مہرین کی جانب بڑھا تھا۔ پھپھو، یہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب مہرین نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ نگاہت سے اٹھا کر اس کے چہرے پر رکھا، بھائی معافی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی۔ اس کے اعصاب ہوش کھوتے چلے جا رہے تھے، اور عین اسی لمحے زین نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ وہ اسے ہسپتال ایمرجنسی میں منتقل کر چکا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے پولیس میں کمپلین کر دی، صرف صفدر کے خلاف، کیونکہ حماد احمد سے وہ خود ہی نپٹنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اثر و رسوخ تھا کہ شام سے پہلے ہی صفدر کو ڈھونڈتے ہوئے وہ گرفتار کروا چکا تھا،
اور اب اس کے خلاف کیس کو وہ خود ہی ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ سر کی چوٹ کافی گہری تھی اور جسم پر بھی کافی زخم تھے۔ سب سے زیادہ اس کا ذہنی صدمہ تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ شاکرہ بیگم اور نازش آ چکی تھیں، اور نازش تو اپنی ماں کے دکھ پر نڈھال تھی۔ وہ روتے ہوئے اس قیامت خیز منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تو بچا لیا، لیکن خود اس ظلم کا شکار ہو گئی۔ وہ اس وقت اندھیرے کمرے میں ہیں، دروازے کی جانب پشت کیے دیوار کو گھور رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ بابا، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ وہ ہسپتال میں پڑی ہوئی بوڑھی عورت آپ کی ایک نظر کی منتظر ہے۔ انہیں ان کی غلطیوں کی سزا مل گئی ہے بابا۔ ان کا جرم بغاوت تھا، محبت نہیں۔ صرف ایک بار ان سے ملنے بابا۔ اور اس روز شیرازی ہار گیا۔ وہ خود چل کر اسے منانے کے لیے ہسپتال کی دہلیز تک آیا۔ ڈاکٹر سے منت سماجت کرنے کے بعد انہیں صرف چند منٹ کی ملاقات کی اجازت دی گئی، اور اس دوران بھی آکسیجن سے لپٹا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ زاروں قطار روتے رہے تھے۔ اس کے سر میں سفیدی اتر آئی تھی، حالانکہ وہ شیرازی سے کافی چھوٹی تھی۔ وہ سامنے مرتی ہوئی عورت اس کی بہن نہیں، اس کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ نگاہت سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے بس ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا۔ ان بےتاب آنکھوں میں سکون اترا تھا اور نظریں وہیں جم گئیں۔ شیرازی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن اس کی آنکھوں سے بس ایک آخری آنسو ٹوٹا تھا۔ وہ ندامت کا آنسو، معافی کا آنسو اور شاید پچھتاوے میں لپٹا ہوا آنسو۔ اس کی زندگی عین اسی لمحے اس کا ساتھ چھوڑ گئی، اور وہ ایک محبت کے جرم میں مبتلا عورت زندگی کی قید سے آزاد ہو گئی۔ شیرازی نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ نازش کی دنیا اجڑ گئی۔ اذیتوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا، اور اس وقت زین نے اسے جس طرح سنبھالا، اگر وہ اسے نہ سنبھالتا تو شاید وہ ماں کے ساتھ ہی مر جاتی۔ اسے باپ اور ماں دونوں کی شکل میں شیرازی اور شاکرہ مل گئے تھے، لیکن مہرین کا دکھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ مہینوں تک اس دکھ سے باہر نہیں نکل پائی۔ اگر میرے دروازے پر آ جاتی تو میں تمہیں معاف کر دیتا۔ میں ہمیشہ منتظر رہا کہ تم اپنی اس جھوٹی دنیا کے خول کو توڑ کر میرے پاس آؤ گی۔ ہم دونوں نے دیر کر دی، جدائی ہمارے مقدر میں لکھی گئی، لیکن تم یاد رکھنا، میں تمہاری بیٹی کو وہ اذیتیں نہیں جھیلنے دوں گا جو تم نے دیکھی ہیں۔ مہرین کی قبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا بھائی اسے وعدہ دے رہا تھا۔ آج انہوں نے بڑے پیمانے پر زین اور نازش کے ولیمے کی تقریب رکھی تھی۔ نازش انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ گولڈن کلر کے لہنگے میں وہ چمکتا ہوا وجود لیے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زین کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ گزشتہ رات اس نے ڈاکٹر حماد کو اس کے گھر سے ہی اٹھوا لیا۔ اس کے گارڈز نے اسے اتنا مارا کہ اس کا نچلا وجود چلنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وہ کبھی باپ نہیں بن پائے گا۔ وہ لوگ مستحق تھے اس اذیت ناک انجام کے، اور یہ ایک ایسا انجام تھا جس میں نہ صرف وہ بلکہ اس کے ماں باپ بھی مرتے دم تک جلتے رہتے۔ وہ دلہن کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جب اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے زین نے اس کے دلکش حسین چہرے کو دیکھا اور پھر نرمی سے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ یہاں اسے جتنی محبتیں میسر آ چکی تھیں ناقابل بیان تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ان محبتوں کو سمیٹتے سمیٹتے وہ ان ساری اذیتوں کو بھول جائے گی جو اس پر آ کر گزر گئیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بد کردار لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے آہستگی سے بات کا آغاز کیا، جب اس نے جھکتے ہوئے آہستگی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم زین شیرازی کی بیوی ہو، اس کے دل پر حکومت کرنے والی لڑکی، جسے کبھی اپنی محبت اور اپنے کردار کی گواہی نہیں دینا پڑے گی۔ نازش نے پلکیں اٹھا کر زین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اتنی خوبصورت آنکھوں سے دیکھ کر جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ شوخی پر اترتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اور نازش نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے آنکھوں کو موند لیا۔